الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ چھوٹے چھوٹے کلپ میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، کچھ دانائی کی باتیں ہم کریں گے، کچھ معرفت سے روشناس کریں گے، اور یہ صوت سرمدی کے بارے میں جو بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، اس سے آپ کو روشناس کرانا مقصود ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اسے پسند کریں گے اور ہمارے کلپس کو شوق سے پڑھیں گے۔ تو ایک بزرگ ہیں جو فرماتے ہیں کہ پڑھنا گفتنا کسب ہے اور سوارے جیب، جس پڑھنے تو شو ملے وہ پڑھنا کیسے نصیب۔ تو یہ جو شو ہے، جس پڑھنے سے شو ملے، یعنی ایسا ہے کہ لوگ ڈاکٹری انجینئر بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، عالم دین بن جاتے ہیں، لیکن مقصود ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم دنیا کمائیں اور خوب اپنا پیسہ کمائیں، یعنی خدمت خلق نہیں ہوتا۔ تو زیادہ تر ایسا ہی ہے، تو جیسا ہم نے دیکھا ہے۔ تو یہ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے جس پڑھنے سے شو ملے وہ پڑھنا کسے نصیب، یعنی جس پڑھنے سے اللہ ملتا ہے، خدا ملتا ہے، گاڈ ملتا ہے، وہ پڑھنا بہت کم لوگوں کو نصیب ہے، اس پر غور و فکر بھی نہیں کرتے۔ تو جو سب سے بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کائنات کی کتنی چیزیں بنا دی ہیں، آپ گنتی نہیں کر سکتے۔ میرے خیال میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان مہربانیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، ہر چیز میں نے تیرے لیے پیدا کی، لیکن تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ تو ادھر ایک بہت بڑا چیلنج دے کے شیطان جو ہے نا، اس ابلیس نے ہمیں یعنی ادھر اپنے چیلنج دیا ہوا ہے کہ میں زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کو میں دوزخ میں بھر دوں گا، تو صرف چند لوگ جو مخصوص لوگ ہوں گے تو وہ بچیں گے۔ تو یہ چیلنج اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے کہ جس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، ان کے کپڑے اتروا کر ان کو ستر ڈھانپنا پڑا، تو تم پھر بھی اسی شیطان کے پیچھے چلتے ہو۔ اور میں نے کائنات میں اتنی تمہیں نعمتیں دیں اور اپنے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور اولیاء کرام اور انبیاء کرام کی جو تمہیں یعنی قرآن کا اور میری طرف آنے کا سبق دیتے ہیں، تم اسے نہیں غور کرتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان کے لیے میں نے جو ہے اپنے یہ چھوٹے چھوٹے کلپ بنانے کا سوچا، تاکہ آپ غور و فکر کریں۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عقل والے، علم والے اور غور و فکر کرنے والے ہیں جو میرے قرآن کو سمجھتے ہیں، اور کہ ہاں اے میرے رب، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ عہد کر کے ہم ادھر سے آئے تھے۔ تو یہ جو اس کو کہتے ہیں کہ یوم میثاق کا جو ہم نے عہد کیا، اس کو یوم میثاق کہتے ہیں، اور اسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ تو صوت سرمدی چونکہ ہماری روح جو ہے نا اللہ کی آواز کو سن رہی تھی، تو یہ آواز جو ہے زمین پہ جب یہ آتی ہے، یہ آواز، تو ہماری روح جو ہے، جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہے لذات، شہوات اور خواہشات میں، وہ جب یہ سنتی ہے تو مقام کعبہ قوسین اور یہ نقطہ جو ہے نا، نقطہ یہاں پر جمع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اس سے پھر یہ ہماری شاہراہ ہے جو اندر جانے کی، یعنی روحانی راستہ ہے جہاں سے یہ یعنی سفر شروع ہوتا ہے۔ تو یہ اس پر مزید تفصیلی گفتگو ہوگی۔ تو ابھی پھر صوت سرمدی پر بات کرتے ہیں کہ صوت سرمدی جو ہے بے حرف و صوت عبادت ہے،
اور گوشت پوش کے اور ہڈیوں کے اس پنجرے میں ایک آواز ہی ہے جو قادر مطلق کی آواز ہے، جو آ رہی ہے اور ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے۔ تو یہ آواز جاذبہ حق سے آ رہی ہے، اور یہ آواز سمت، جہت اور کانوں کی محتاج نہیں ہے، بدن کے کسی بھی عضو سے جاری ہو سکتی ہے۔ جب سالک کا اس سے تعلق جڑ جاتا ہے تو یہ صدائے کن فیکون روکے نہیں رکتی۔ یوم میثاق کے دن کا مکالمہ الست بربکم کو ہماری روح خوب پہچانتی ہے۔ تو صوفیہ کرام کی کتابوں میں صوت سرمدی کا ذکر کثرت سے موجود ہے، اور اسے مظہر بقا اور محض علم یا آواز نہیں بلکہ شہود کہا گیا۔ راز ہستی، راز بہت عبادت ہے، اور گوشت پوش کے اور ہڈیوں کے اس پنجرے میں ایک آواز ہی ہے جو قادر مطلق کی آواز ہے، جو آ رہی ہے اور ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے۔ تو یہ آواز جاذبہ حق سے آ رہی ہے، اور یہ آواز سمت، جہت اور کانوں کی محتاج نہیں ہے، بدن کے کسی بھی عضو سے جاری ہو سکتی ہے۔ جب سالک کا اس سے تعلق جڑ جاتا ہے تو یہ صدائے کن فیکون روکے نہیں رکتی۔ یوم میثاق کے دن کا مکالمہ الست بربکم کو ہماری روح خوب پہچانتی ہے۔ تو صوفیہ کرام کی کتابوں میں صوت سرمدی کا ذکر کثرت سے موجود ہے، اور اسے مظہر بقا اور محض علم یا آواز نہیں بلکہ شہود کہا گیا۔ راز ہستی، راز ہے جب تک کوئی محرم نہ ہو، کھل گیا جس دم تو محرم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صوت سرمدی کی آواز جھینگر یا مکھیوں کی، شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ یہ 10 آوازوں میں بدلتی رہتی ہے۔ ابتدا میں کان بند کر کے سنا جاتا ہے۔ کسے ندانست کے منزل مقصود کجا است، کسے ندانست کے منزل مقصود کجا است، ای قدر ہست کہ بانگے جرس می آید۔ کوئی نہیں جانتا کہ معشوق کی منزل کہاں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہاں سے گھنٹیوں کی آواز آتی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس آواز کی تلاش کر جس کی کوئی حد نہیں ہے، اس آفتاب گوہر نایاب کو ڈھونڈ جس کو کبھی زوال نہیں ہے۔ اس بارے میں ایک میرا اپنا شعر ہے، صوت سرمدی بل یقین ہے سر حق، اس صدائے جر سے پہم سے اسے پہچان لے۔ مزید گفتگو اس پر کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں سنی، تو ہمیں بھی یہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خانقاہی نظام تھا خواجگان چشت کا اور بزرگوں کا، یہ اسی نسبت سے ہے۔ تو یہ آواز جو ہے بانگ جرس، یا جس کو ہم کن فیکون کی آواز یا صوت سرمدی کہتے ہیں، پہاڑوں میں یہ آواز بڑی گونجتی ہے، اور وہاں پر تو ایسا مزہ آتا ہے اس کا سننے کا۔